بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا واقعہ۔ ہر لڑکی کے نام ایک نصیحت۔ ہمارے اپنے ہی شہر میں ہونے والا واقعہ جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ رابعہ باجی ہماری جاننے والی تھیں۔ ان کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں جو ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں۔ اب میں نے 3-4 سال پہلے ان کو دیکھا تھا۔ رابعہ باجی والے مجھ سے سلائی کرواتے تھے تو ان کی بیٹیاں آتی تھیں میرے پاس، وہ خود بھی آتی تھیں، کافی اچھے نیچر کی تھیں۔ پھر میں نے سلائی چھوڑ دی تو وہ آتی نہیں تھیں اتنا، مگر کبھی ہمارے پڑوس میں آنا ہوتا تو ہم سے بھی مل کر جاتی تھیں۔ ان کی 4 بیٹیاں آپریشن سے پیدا ہوئیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو میرا، جبکہ ڈاکٹرز نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اب آپ کی حالت ایسی نہیں جو 5ویں بار آپریشن ہو سکے، اب کی بار آپ کی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایت کو پیٹھ پیچھے ڈالا۔ اس بار جب وہ امید سے ہوئی تو ان کی حالت بے حد خراب تھی، خون کی کمی ہو گئی تھی اور ان کو 10 ڈرپس لگوائی گئیں، لیکن ان کو جتنا خون لگتا اس سے زیادہ ان کا خون ضائع ہو جاتا تھا۔ آخرکار ان کو کل 7ویں ماہ بیٹی پیدا ہوئی، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ یہ برداشت نہ کر سکی اور ان کے انتقال ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مجھے صبح پتہ چلا ان کے انتقال کا کہ وہ اس بات کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کہ 5ویں بیٹی پیدا ہوئی ہے انتقال کر گئیں۔ ڈیلیوری کے بعد ان کی طبیعت ناساز تھی۔ پھر انہوں نے شاید بات کو ذہن پر سوار کر لیا کہ ان کو اب بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ یہ سب سن کر میرا ذہن بہت الجھا ہوا ہے کہ آج لوگ اتنی ترقی کر چکے ہیں دنیا کے حساب سے، مگر ان کی سوچ دیکھ کر آج بھی وہ 1400 سال پرانے لوگ نظر آتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بس آج زندہ درگور نہیں کرتے، باقی سوچ وہی ہے، بیٹا ہو۔ قرآن مجید میں تو اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ہے۔ سورت نمبر 42 الشورى آیات نمبر 49۔ ترجمہ: اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو چاہے، بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹے۔ سورت نمبر 42 الشورى آیات نمبر 50۔ ترجمہ: یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ، وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا ہے۔ پھر کیوں بیٹی چاہیے سب کو؟ یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا؟ یہ کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں کہ بیٹا پیدا کرے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اسی پر راضی رہنا چاہیے انسان کو۔ بیٹا ہونا اگر اتنی اعزاز کی بات ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک ضرور دیتے بیٹا۔ یہ سب ہمارے معاشرے میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ہم دین پڑھیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیٹے کوئی اعزاز کی بات نہیں۔ اللہ کے ہاں وہی انسان معزز ہے جو تقوی والا ہو، پھر چاہے ان کو بیٹیاں ہوں
بیٹے ہوں یا دونوں ہوں یا دونوں نہ ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں رابعہ باجی نے کیا سوچ رکھ دی تھی ذہن میں۔ کیا ان کو بیٹا نہ ہونے کا دکھ تھا یا ان کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرنے کا ڈر تھا؟ کیا ان کو لوگوں کی باتوں کو سننا پڑتا تھا، یہ غم تھا؟ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی۔ جو بھی تھا، جو بھی ہوا، اس سب میں نقصان بیٹیوں کا ہوا۔ ہو سکتا ہے ان کے شوہر چند ماہ بعد دوسری شادی کر لیں، آخرکار وہ پھر سے اپنی زندگی میں خوش ہو جائے گا، اور شاید رابعہ باجی کو کبھی کبھی یاد کر لے، یا شاید وہ بھی نہ کرے۔ ہر کوئی خوش و خرم زندگی گزار لے گا، بس ماں کی کمی محسوس ہوگی تو بیٹیوں کی زندگی میں ہر موڑ پر ان کو یاد آئے گی اپنی ماں۔ زندگی موت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی اپنے وقت سے نہ پہلے مرتا ہے نہ بعد، وقت مقررہ پر ہر کسی نے جانا ہے اس دار فانی سے۔ لیکن یہ سب لکھنے کا مقصد سوچ بتانا ہے کہ ہم کب بدلیں گے آخر اپنی سوچ۔ تعلیم جتنی عام ہو گئی ہے، جہالت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دین چھوڑ دیا ہم نے، قرآن کی طرف کوئی آتا نہیں، قرآن کو کوئی سیکھتا نہیں۔ پھر یہی ہوگا کہ لوگ بیٹا نہ ہونے پر کر کر اپنی زندگی گزار دیں گے، اور بیٹیوں کے ساتھ یوں ہی ظلم کرتے رہیں گے۔ ان کو وہ محبت، وہ مان کبھی نہیں دیں گے جو عزت ان کو اللہ نے دی، اور جو مان ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ سب لڑکیاں کل ماں بنیں گی، آپ لڑکیوں کو ہی معاشرے کو بدلنا ہوگا، لیکن پہلے اپنی سوچ بدلیں، دین کو سیکھیں، تاکہ اپنی نسل کو سنوار سکیں۔ دین آسان ہے مگر دنیا مشکل بنا دی لوگوں نے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں۔